فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. صلوات. اس سے بلند صلوات دیا کریں. سورہ مبارکہ المومنین، سورہ مبارکہ المؤمنون کی 71ویں آیت ارشاد ہو رہا ہے: وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب تباہ اور برباد ہو جائے. حق کبھی بھی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرتا. حق کبھی بھی شیطانی اور نفسانی اور ذاتی پسند پر اپنے آپ کو قربان نہیں کرتا. ساری دنیا ایک طرف ہو اور وہ سب خواہشات نفسانی کی بنیاد پر بات کر رہے ہوں اور حق تنہا ہو، تب بھی حق تنہا نہیں ہوتا بلکہ حق طاقت ہوتا ہے. طے کیا جائے کہ طاقت حق ہے یا حق طاقت ہے. اختیارات، ریاستیں، حکومتیں، اسلحہ، فورسز، سپاہی، یہ سب جو طاقت کا مظہر عنوانات کہلاتے ہیں، وہ حق ہے یا حق طاقت ہے. 1400 سال سے تو یہی ثابت ہوا ہے. ہر دور میں طاقت نے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی، مگر جو مانا گیا وہ حق علی مانا گیا. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. بتائیے، سوائے ذکر مولا علی کے اور کون سا ذکر اور کون سا تذکرہ ہے جسے روکنے کے لیے طاقتیں، اسلحہ، پیسہ، ریاستیں، وسائل استعمال میں لائے گئے ہوں؟ اگر ذکر مولا علی کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ ہوتا تو شاید آج وہ تذکرہ میوزیم میں بھی نہ ملتا. لیکن مجھے بتائیں کہ کون سا ملک ہے جہاں علی مولا کا ذکر نہیں ہے؟ علی نام رکھنے پر پابندی، حسن حسین نام رکھنے پر ممنوعیت. اگر درباروں میں اور مجامع میں اور حلقات میں اور بیٹھکوں میں اور نشستوں میں معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ جو کوئی مہمان آیا بیٹھا ہے اس کا تعلق مولا علی سے ہے، تو اسے محفل سے نکال دیا جاتا تھا، اسے محفل سے اٹھا دیا جاتا تھا. اس کے ساتھ جو زیادتی ہوتی تھی، اس کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا،
وہ تاریخ کی کتابیں اس سے پر ہیں۔ الحمدللہ یہ میرے سامنے ایک پوری صف کھڑی ہے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے احباب کی۔ الحمدللہ اس میڈیا نے، آج کے اس جدید رسانے نے یہ بات تو اتنی روشن کر دی ہے کہ اس میں مجھے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا علی کے اور مولا علی اور مولا علی کے چاہنے والوں کے ساتھ تاریخ میں کیا ہوا، مگر اصول اور حق اور سچ اور قابلیت اور اہلیت دیر سے صحیح، تاخیر سے صحیح، مگر بالآخر مانی جاتی ہے، اسے بالآخر تسلیم کیا جاتا ہے۔ شاید وقت لگتا ہے، کچھ انتظار اٹھانا پڑتا ہے، کچھ ٹائم گزرتا ہے، اور شاید اسی انتظار میں ائمہ اہل بیت نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اور ہم صحیح پہنچے ہیں۔ ہمارے پاس وسائل نہ ہوں، ہمارے پاس مشکلات ہوں، ہمیں مختلف خاص طور پہ عرب ممالک سے ہمیں نکالا جاتا ہو، اور ہمارے شبہے میں بھی بعض سنی بھائیوں کو بھی نکالا جاتا ہو، لیکن مجھے بتائیے کہ ان تمام مصیبتوں کے باوجود، ٹارگٹ کلنگ ہے، بم دھماکے اور نہ جانے کیا کیا مصیبتیں ہیں، اداروں میں ایک اچھوت کے طور پہ بعض اوقات لیا جاتا ہے، ان تمام پریشانی اور مشکلات کے باوجود مجھے بتائیے سب سے زیادہ دولت مند کون سی قوم ہے؟ میری مراد دولت سے پیسہ، سکے، کرنسی نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت اطمینان قلب ہے، اور یہ جو اطمینان قلب کی دولت ہے نا، وہ علی والوں کے پاس۔ اور وہ کیوں، اطمینان کیوں ہے آپ کو؟ میرا آپ سے اور اپنے آپ سے سوال ہے کہ ہمیں کس بات پر اطمینان ہے؟ کیا چیز ہے جو ہمیں مطمئن کیے ہوئے ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس دروازے پر ٹکنے رکنے پر مجبور کرتی ہے؟ یعنی ہم نہیں چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ کہا تھا نا کسی نے آ کے مولا سے کہ مولا میرے ہاں فاقے ہیں، میں فقیر ہوں۔ حضرت نے فرمایا تم سے زیادہ تو امیر کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا میرے ہاں تو کھانے کو نہیں ہے، میری 2 بہنیں بیوہ ہیں، ان کے بچے بھی میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ مالی مسائل ہیں، میرے ہاں تو گھر میں فاقے ہو رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ساری دنیا تمہارے قدموں میں لا کے رکھی جائے اور تم سے کہا جائے علی کی محبت سے ہاتھ اٹھاؤ، تم ہاتھ اٹھاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں مولا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا تم سے بڑا امیر کون ہے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ وہ کیا سبب ہے؟ شخصیات تشریف فرمائے ہیں، بہت عرصے بعد میرے بزرگ جناب MB عباسی سے میری آج ملاقات ہوئی۔ یہ شبر صاحب تشریف فرمائے ہیں، جسٹس صاحب تشریف فرمائے ہیں، شخصیات تشریف فرمائے ہیں۔ آپ سب کے لیے، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گوں، ایک صلوات ہدیہ کریں۔ وہ کون سی چیز ہے وہ جو ہمیں مطمئن کرتی ہے؟ وہ آخر عنوان کیوں بھئی مطمئن کیوں ہو؟ مطمئن اس بنیاد پر ہے کہ جسے مانتے ہیں اس سے اچھا وجود نہیں ہے۔ یا تو لے کر آؤ۔ کچھ فضائل تو ایسے ہیں میرے عزیزو کہ جو معمولاً بیان ہوتے ہیں، انہیں سنا اور پڑھا جاتا ہے اور ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، ان سے ہم محظوظ ہوتے ہیں، اور کچھ تو وہ فضائل ہیں جنہیں بیان ہی نہیں کیا گیا۔ یعنی علی مولا کی ذات وہ ذات ہے جس کے فضائل غیروں نے یوں چھپائے کہ انہیں علی سے بغض تھا، اور اپنوں نے یوں چھپائے کہ شرک اور غلو کا امکان تھا۔ توجہ ہے پر آج کی ایک خوف سا لاحق، میں خود اس کا شکار ہوتا ہوں بعض اوقات۔ اگر فضائل کی تھوڑی سی گہرائی میں چلے جائیں، تھوڑی سی ہمت کر کے تھوڑی سی گہرائی میں چلے جائیں، تو ممبر سے اترنے کے بعد 4-6 لوگ تو روک ہی لیتے ہیں کہ یہ آپ نے تو کیا بول دیا، یہ کیوں بول دیا، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ جی
اب یعنی ممبر پہ بھی پہلے تیاری کر کے بیٹھے ہیں، حوالے سارے موجود ہوں، ساری دلائل موجود ہوں، اس کے باوجود بھی جب ممبر سے اتریں تو پھر 2 4 5 6 لوگ کہتے ہیں یہ کیوں کہہ دیا آپ نے، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ انسان ہوں نا بھائی، سوچوں گا نا کہ شاید ابھی اور کلاس کو بڑا ہونا چاہیے، ابھی اور معیار کو اونچا ہونا چاہیے. یہ میں تو بہت ہی ایک نااہل سا طالب علم ہوں، جو فاضل لوگ ہیں، جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا حال مجھ سے زیادہ اس حوالے سے خراب ہے. یعنی وہ مجھ سے زیادہ اس حوالے سے نگران اور پریشان ہیں. مسائل ہیں، تھوڑی سی گہرائی میں جاتے ہیں تو ایک مرتبہ لگتا ہے کہ یہ کہیں غلو نہ ہو جائے، شرک نہ ہو جائے. جی، مولا کے فضائل، مولا کے مناقب. جی، قرآن مجید پکار کے کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ادھر قرآن ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ایک جانب قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس پوری زمین اور اس آسمانوں کی جو میراث ہے وہ اللہ کے لیے ہے. دوسری جگہ وہی اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے میرے نیک اور صالح بندوں کے پاس زمین کی وراثت ہے. یا اللہ ہم تیری یہ بات مانیں یا تیری یہ بات مانیں. تو عجب نہیں آواز آئے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ مالک اور وارث حقیقی اور بالذات اللہ ہے، اور اس بالذات اور حقیقی مالک نے اپنی ذات کا مظہر کچھ ہستیوں کو قرار دیا ہے. اس سے سالم نظریہ نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. یعنی اللہ ہے پر اللہ ہے، اللہ عالم ہے، اس کے علم کا مظہر کون ہے؟ اللہ خالق ہے، اس کی خالقیت کا مظہر کون ہے؟ اللہ کریم ہے، اس کی کرامت کا مظہر کون ہے؟ اللہ وارث ہے، اس کی وراثت کا مظہر کون ہے؟ یہ جتنی بھی اس کی صفات، یعنی اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے جو اللہ نے خود اپنے لیے آئینے بنائے ہیں، ان میں سے ایک آئینے کا نام علی ہے. اللہ جس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے. اب اعلان ہو رہا ہے کہ یہ ساری زمین اور آسمان کی وراثتیں اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ زمین کی وراثت ہم نے اپنے نیک اور صالح بندوں کو دے دی. عجیب بات ہے. قرآن مجید کی ایک آیت جو مشہور سورہ کا عنوان ہے، سورہ زلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. جس دن زمین چھٹکے کھائے گی، جس دن زلزلہ آ رہا ہوگا اور زمین ہل رہی ہوگی اور زمین کانپ رہی ہوگی، اور زمین کے اندر جو پوشیدہ خزانے، خزینے، اشیاء، آثار ہیں، وہ سب ابل ابل کے باہر آ رہے ہوں گے. یومئذ تحدث اخبارها، وہ دن وہ ہوگا جس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی. وقال الانسان ما لها، اور ایک انسان اس سے کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے؟ انسان کہے گا اللہ کی بات نہیں ہو رہی. کوئی انسان ہے جو زمین سے بات کر رہا ہوگا. وہ انسان کون ہے جو زمین سے بات کر رہا ہوگا؟ جو انسان کی تلاش میں ہی تو ساری امت لگی ہوئی ہے نا. ہم اسی پہ تو غور کر رہے ہیں نا. یا تو بتاؤ وہ انسان کون ہے، یا مانو وہ انسان کون ہے. اور میں دلیل دوں گا. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. وہ انسان کون ہے جو انسان اس زمین سے کہے گا وہ وقال الانسان ما لها، وہ انسان کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی روایت کرتی ہیں کہ مدینے میں زلزلہ آ گیا، سارا شہر کانپ رہا تھا. دور حضرت ابو بکر کا تھا. آپ اپنے ساتھ ساری امت کو لے کے مولا علی کے دروازے پر آ گئے. علی مولا نے دروازہ کھولا، ساری امت پریشان کھڑی ہے. کہا یا علی ہمیں آپ سے مدد چاہیے. جو روایات کے جملے ہیں وہ تو سناؤں گا آپ کو. چاہے آج 1400 سال کے بعد ملا یہ بولے کہ یا علی مدد کی ضرورت نہیں ہے،
مگر آج سے 1400 سال پہلے ملا کے بڑوں نے کہا تھا علی تم سے مدد چاہیے. تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے مدینے میں زلزلہ آ گیا ہے. حضرت نے فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے. جی میرے گھر میں تو نہیں ہے. کہنے لگے یا علی ہمیں آپ سے مدد چاہیے, سارا مدینہ ہل رہا ہے. حضرت اپنے گھر سے باہر تشریف لائے, ہلتی ہوئی زمین کو حضرت نے محسوس کیا, فرمایا میرے ساتھ چلو. اب سب پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, آگے آگے مولا علی چل رہے ہیں. کبھی علی کو مجبوراً آگے رکھنا ہوگا, کبھی علی کو اختیاراً آگے رکھنا ہوگا. آگے آگے مولا علی ہے, پیچھے پیچھے پوری امت ہے. مدینہ میں زلزلہ آ چکا ہے, زلزلے سے گھر گرنے کو ہے, تباہی مچنے کو ہے. ایک قلعے کے پاس جا کر مولا رکے, حضرت زمین پر بیٹھے, توجہ چاہوں گا, اور زمین پر بیٹھ کر زمین پر ایسے ہاتھ پھیرنے لگے جیسے کوئی مالک اپنے بے چین جانور کو پیار کر رہا ہے. ایسے پیار. خفا تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے؟ جی حضرت نے زمین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا اس مال کے, وہ جو مولا کے جملے ہیں نا, اچھا آپ مجھ سے عربی مانگے نا تاکہ آپ کو سرچ کرنے میں حوالے آپ کو بھی تو مل جائیں گے نا. میں تو بحر الانوار سے پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور مولا نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا مال کے اسکنی, تجھے کیا ہو رہا ہے, تجھے کیا ہو رہا ہے, ساکن ہو جا, ساکن ہو جا. روایت کہتی ہے فسکنت, جیسے ہی علی نے کہا نا ساکن ہو جا, وہ ساکن ہو گئی, ساکن ہو گئی. میں نے شاید کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ نبی مکرم نے فرمایا, سیدہ سے ہی فرمایا, جو لوگ کل نہیں تھے ان کے لیے جلدی سے تکرار کراؤں, سیدہ سے فرمایا مولا نبی نے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ سارے دن جو اس پہ گزرے رات کو علی کو جا کے خبر کرے. تو روزانہ یہ رات کو علی کو خبر دیتی ہے. زمین بولتی ہے, قرآن کہہ رہا ہے تو حدث و اخبارہا, یہ اپنے اندر کی خبروں کو بتائے گی, اور ایک انسان ہوگا جس سے یہ باتیں کرے گی. لہذا مولا علی کا لقب ابو تراب, اگر اس پہ میں غور کر لوں تو مجھے یہ ساری آیات اور یہ ساری روایات سمجھ میں آ جائیں گی. یہ نبی مکرم نے مولا علی کو ابو تراب کا لقب کیوں دیا؟ شاید کچھ دیر کے لیے میں آپ سے کچھ بات کر سکوں. ایک صلوات اور دیا کریں. یہ تو طے ہے نا کہ سب ہم فضائل مصائب سننے آئے ہیں, مولا علی کی عظمت کے کسی گوشے کو غور کرنے آئے ہیں, کسی پہلو پر غور کرنے کے لیے آئے ہیں. مولا کے القاب میں ایک لقب ہے. اچھا لقب ہے یا کنیت ہے؟ کیونکہ ابو اور ابن اور کے ساتھ جو لفظ جوڑا جاتا ہے, الحسنین, ابو الحسن مثلا, ابن الزہرا, یہ جو الفاظ ہیں یہ کنیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن اگر یہی الفاظ صفت یعنی کنیت اگر صفت بن جائے, کنیت اگر صفت بن جائے تو پھر وہ کنیت نہیں رہتی, وہ لقب بن جاتی ہے. وہ پھر کنیت نہیں رہے گی, اسے عنوان لقب دیا جائے گا. مثلا ابو الفضل مولا عباس کی کنیت ہے کیونکہ ایک بیٹے کا نام فضل ہے, اور مولا عباس کا لقب ہے اس لیے کہ فضل والے ہیں, علم والے ہیں, فضل والے ہیں. تو اگر فضل بے معنی علم لیا جائے گا تو یہ صفت بن جائے گی اور پھر یہ لقب کہلائے گا. اور اگر فضل بے معنی فرزند کے مولا سے متعلق لیا جائے گا تو یہ کنیت کہلائے گی. مثلا چلیں یہاں تو پھر تھوڑی سی ایک سوال ہے کہ شاید یہ ہے, یہ کنیت ہے یا لقب ہے. لیکن ابو القربہ مولا عباس کے تقریباً 9 لقب ہیں. اللہ آپ کو زیارت کا شرف عطا فرمائے.
جو گئے ہیں انہیں اللہ بار بار لے جائے. جب آپ حرم حضرت ابوالفضل عباس میں جائیں گے نا تو وہاں زیارت نامہ بھی لکھا ہوا ہے. زیارت نامے میں جو حضرت کے القاب لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک لقب حضرت کا ابو القربہ بھی ہے. ابو القربہ یہاں پر خالصتاً لہجہ اور جو سانچہ ہے اور جو وزن ہے وہ کنیت والا ہے، لیکن کنیت نہیں ہے. قربہ کہتے ہیں مشق کو، تو اب یہ کنیت تو نہیں ہے نا. ترجمہ اب ابو القربہ کا مشق کے ساتھ ابو کا لفظ، بابا کا لفظ نہیں لایا جائے گا، بلکہ یہاں لیا جائے گا، ترجمہ کیا جائے گا والا، صاحب، صاحب کے معنی میں ترجمہ کیا جائے گا. ابو القربہ مشق والا، صاحب قربہ، صاحب مشق، پانی پلانے والا، سقائی کرنے والا، سیراب کرنے والا. میں بلکہ اپنی عقیدت کے ساتھ کہوں زندگی بانٹنے والا. پانی حیات ہے نا، پانی زندگی ہے نا. جس کا کام ہی پانی پلانا ہو تو حق نہیں ہے اسے کہا جائے کہ جو زندگی بانٹنے والا ہے. مولا عباس علیہ السلام. تو اب یہاں ابو تراب کے معنی یقیناً تراب کے بابا نہیں ہے مراد، یہاں ہے صاحب تراب، مالک تراب. اب تراب کے دو مطلب ہیں، اللہ کرے بیان ہو پائے. تراب کے دو مطلب ہیں، ایک تو مٹی کے ہیں، اور کیوں ابو تراب ہیں؟ اس لیے کہ اس پوری زمین کو اللہ نے علی کی ملکیت بنایا ہے. میں رسمی ذاکری نہیں کر رہا جی، ان مفاہیم سے لذت لینا چاہ رہا ہوں. یہ میں رسمی ذاکری نہیں کر رہا. ابو تراب صاحب زمین، مالک زمین. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اپنے مدعا کے اوپر دلیل دے رہا ہوں. وَجَعَلَ صِدَاقَهَا الْأَرْض فَمَنْ مَشَى عَلَيْهِ یا علی مبغضا لَكَ مَشَى حَرَامًا. حدیث سنائیے میں نے آپ کو. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے میری فاطمہ کا مہر زمین کو بنایا ہے، اور اللہ نے میری فاطمہ کا مہر جعل صداقها الارض، اللہ نے زمین کو میری فاطمہ کا مہر بنایا ہے. فرماتے ہیں من مشا علیہ مبغضا لک یا علی، اے علی اگر کوئی اس زمین پر تمہارے بغض کے ساتھ تم سے نفرت کے ساتھ اگر اس زمین پہ چلے گا تو مشا حرامن، ہر قدم حرام ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب میں نہیں جانا چاہ رہا اس میں کہ کتنے حرام کھما رہے ہیں. اس زمین پر بغیر حب علی کے چلنے والا. مبغضا لک یا علی، جو اے علی تمہارے ساتھ بغض کے ساتھ مشا علیہ، نبی فرما رہے ہیں اس پہ چل رہا ہو. جی ہمارے ہاں اربعین سے متعلق جو واک ہوتی ہے اس کو بگاڑ کے لفظ بولا جاتا ہے. کوئی مشی کہتا ہے، کوئی مشی کہتا ہے، صحیح لفظ ہے مشی. دہرائیے، صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ماشی کہتے ہیں چلنے والے کو، ماشی. مشاۃ کہتے ہیں بہت سارے چلنے والوں کو جو ایک جلوس کی صورت میں چل رہے ہوں، ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مشاۃ. مشا علیہ مبغضا لک یا علی مشا حراما، اس کا چلنا اس کے اوپر حرام ہے. جی زمین یعنی تراب، اور ابو تراب یعنی زمین کا مالک. حضرت ابن عباس سے چاہتے ہیں یہ گفتگو آگے بڑھے. حضرت ابن عباس علیہ السلام سے رضوان اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو تراب کا مطلب کیا ہے. تھکے تو نہیں ہے نا پتا ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت یعنی لقب مولا علی ابو تراب کی تشریح ان سے پوچھی جا رہی ہے جو مولا علی کے شاگرد ہونے پر فخر کرتے ہیں.
اور جب ان سے کسی نے کہا کہ آپ کا علم حبر الامہ ہے، وہ اہل سنت اور سنی اور شیعہ برادران کے نزدیک صحابہ کرام میں حضرت ابن عباس حبر الامہ ہے، امت کے ماتھے پہ سجا ہوا جھومر ہے، حبر الامہ۔ علم تفسیر میں بالاتفاق، علم تفسیر میں ان سے بڑا صحابی کوئی نہیں ہے، تفسیر قرآن میں ان سے بڑا صحابی کوئی نہیں ہے۔ جب کسی نے ان سے کہا تھا نا کہ کیا آپ کا علم اور علی کا علم برابر ہے، تو ایک مرتبہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خبردار آئندہ یہ سوچنا بھی نہیں، ایک بحر ناپیدا کنار تصور میں لے کر آؤ، ایک وسیع اور عریض سمندر تصور میں لے کر آؤ، اور اس وسیع اور عریض سمندر کے اندر ایک قطرہ تصور میں لے کر آؤ، تو علی کی مثال سمندر کی سی ہے اور میری مثال قطرے کی سی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیسے علی، اور پھر آپ نے کیسے فرمایا کہ مجھے کیسے علم تفسیر اور کیسے سورہ مبارکہ الحمد کی تفسیر مجھے لکھوائی، بسم اللہ کی تفسیر مجھے لکھوائی۔ اور اگر ہزاروں اونٹ، ان کاغذوں کے ہزاروں اونٹ جن پہ وہ کاغذ لادے ہوئے ہوں جو علی بن ابی طالب نے مجھے تفسیر لکھوائی، تو قطار ختم نہیں ہوگی، اتنی تفسیر مجھے علی بن ابی طالب نے لکھوائی ہے۔ اور اب اس کے بعد بھی فرمایا کہ ابھی تو میں نے بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں کی۔ اس طرح کی روایات حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ابو تراب کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے 4 معنی بیان کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ابو تراب، علی کا لقب ابو تراب کا مطلب ہے ابو تراب اے صاحب العرض واميرها۔ دوسرا فرماتے ہیں وحجت اللہ علی اہلہا بعدہ۔ تیسرا فرماتے ہیں وإلیہ سکونہا۔ چوتھا مطلب فرماتے ہیں وبہ بقاؤہا۔ 4 معنی بتائے ہیں حضرت ابن عباس نے ابو تراب کے۔ ابو تراب علی کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ علی کو اللہ نے زمین کا صاحب بنایا ہے، اللہ نے علی کو زمین کا امیر بنایا ہے۔ اس پوری زمین پر امیر ایک ہی ہے، اس پوری زمین پر امیر ایک ہی ہے۔ حتیٰ مولا حسین نے منع کیا مجھے امیر المومنین نہ کہو، میرے بابا امیر المومنین ہے۔ امام صادق علیہ السلام کو کسی نے کہا یا امیر المومنین، تو مولا نے فوراً اسے ٹوکا، خبردار مجھے امیر المومنین نہ کہو۔ من تلقب، میرے مولا صادق فرماتے ہیں من تلقب بامیر المومنین غیر جدی علی بن ابی طالب عملہ کا عمل ابی جہل۔ مولا صادق فرماتے ہیں جو بھی میرے جد علی کے علاوہ امیر المومنین کا لقب اپنے آپ کو دے گا، اس کا عمل ابو جہل والا عمل ہو جائے گا۔ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو بھی میرے جد علی کے علاوہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلائے گا۔ عجیب مولا کا جلال ہے اس حوالے سے، عملہ کا عمل ابی جہل۔ اس سے مراد بہت ساری مرادیں لی جا سکتی ہیں کہ عمل ابی جہل سے مراد کیا ہے؟ جو بھی امیر المومنین اپنے آپ کو کہلوائے گا اس کا عمل ابو جہل والا عمل ہوگا۔ شاید ایک مطلب اس کا یہ ہو کہ وہ زمانہ جاہلیت میں چلا جائے گا، عملہ کا عمل ابی جہل وہ زمانہ جاہلیت میں چلا جائے گا، کفر کے ایام میں چلا جائے گا۔ دوسرا مطلب اس کا شاید یہ ہو کہ عمل ابی جہل جو ہے، یہ ابو جہل کسی شخص کا نام نہیں ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ ابو جہل کوئی شخص ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، مگر جو بعض کاموں کو کہتے ہیں نا کہ یہ ابو جہل والا کام، تو ابو جہل کوئی شخص نہیں رہا، ابو جہل ایک کیفیت ہو گئی کہ ان سے بڑا کوئی جاہل ہی نہیں ہے۔ وہ ہم محاورتاً کہتے ہیں نا ان سے بڑا کوئی جاہل ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو گویا امام فرما رہے ہیں اس سے بڑا کوئی جاہل ہی نہیں ہے جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلواتا ہو۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے، مولا کے اس فرمان کی تشریح کرنے والے اہل علم نے جو تشریح کی ہے کہ اس سے پھر ظلم اور زیادتی ظاہر ہوگی جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلائے گا۔ لہذا متوکل نے اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوایا،
معتصم باللہ نے اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوایا. تاریخ میں جس نے بھی اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوایا ہے نا, اس نے ظلم ہی ظلم کیا ہے. فرمایا جو میرے جد علی کے علاوہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے گا, اس سے ظلم ظاہر ہوں گے, اس سے ظلم صادر ہوں گے, وہ ظالم ہی دنیا سے مر کر جائے گا. منع کیا گیا ہے. حتیٰ حضرت ام ہانی مولا علی کی سگی بہن, ایک ہی بہن ہے نا چار بھائیوں کی, ذرا صلوات پڑھیں نبی کی ذات پہ. ایک دن آ گئی, ایک دن تشریف لے آئی نبی کی خدمت میں. انہوں نے سنا تھا کہ آج کچھ اس طرح سے گفتگو رہی ہے نبی کی بارگاہ میں. آئی سرکار کی خدمت میں اور آ کر کہا یا رسول اللہ, میرا یہ بھائی امیر المومنین ہے. تو حضرت نے بے ساختہ فرمایا انہو امیر فی الارض و امیر فی السماء. یہ میں حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو. سرکار نے فرمایا یہ علی زمین میں بھی امیر ہے اور آسمانوں میں بھی امیر ہے, اس کے علاوہ کوئی صاحب اور امیر نہیں ہے. اسے امیر بنایا گیا. آپ کی توجہات مجھے حوصلہ دے رہی ہیں. اور ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی. غدیر کے میدان میں جب سرکار نے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ دیا, تو کہنے کے فوراً بعد حضرت نے کیا اعلان کیا؟ حضرت نے فوراً اعلان کیا السابقون الى مبایعتہ ووالاتہ وبالتسلیم بامرۃ المؤمنین فاولئک هم الفائزون فی جنات النعیم. جب مولا نے کہہ دیا نا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, تو فوراً اعلان کیا کہ کون ہے جو سبقت لے اس بات میں کہ آگے بڑھ کے علی کی بیعت کرے, علی سے محبت کا اظہار کرے اور علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرے. نبی نے غدیر کے میدان میں علی مولا کی بیعت لی ہے. نبی نے غدیر کے میدان میں مولا علی سے محبت کا اظہار کروایا ہے. نبی نے غدیر کے میدان میں فرمایا سب علی کو سلام کرو امیر المومنین کہہ کر, اور جو ایسا کرے گا اولئک هم الفائزون, وہی کامیاب ہوگا اور وہی جنت کی نعمتیں حاصل کرے گا. انہ صاحب العرض وامیرھا. ایک جنگ ہوئی تھی بنی سوعل کے ساتھ. بنی سوعل کے ساتھ ایک جنگ ہوئی تھی. نبی مکرم لشکر لے کے گئے, مسلمان مجاہدین صحابہ کرام آپ کے ساتھ. حضرت نے انہوں نے حملہ کیا. حضرت نے ان کو حملے کا جواب دینے کے لیے اعلان کیا کہ اب لشکر آگے بڑھے. امیر المومنین کو حضرت نے روک لیا کہ علی ابھی وقت نہیں ہے تمہارے جانے کا. آگے جو گئے تو مسلمان جنگ جیت گئے. جنگ جیت کر جو آخری مرحلہ ہوتا ہے نا کہ ساری چیزیں تسلط میں لی جائیں, ساری چیزوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیا جائے, وہ جب مرحلہ آیا تو انہوں نے شہد کی مکھی کے چھتے مسلمانوں پہ پھینکنا شروع کر دیے. جی, اور وہ جو شہد کی مکھی کے چھتے آئے اور وہ شہد کی مکھی پھیلی, تو مسلمان کہاں ٹکتے بھائی, کیسے رہتے وہاں پر؟ ظاہر ہے شہد کی مکھی سے کیا مقابلہ بھائی. نہ تلوار کی زد میں آئے, نہ کسی اور اسلحے سے ماری جائے. یہ جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کر سب واپس آئے, اس لیے کہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا. واپس جو آئے اور سرکار کو اس بات کا علم ہوا تو حضرت نے فوراً آواز دی یا علی اب تم جاؤ. اب وہ جو لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں اڑ رہی تھی نا حملہ کرنے کے لیے, جو قریب جائے تو وہ اس کے اوپر حملہ کریں. کیا بنے گا منظر؟ میں تو منظر بھی ممبر سے نہیں بتا سکتا. کیا منظر بنے گا سوچ لیجئے نا خود, ایسی کیفیت کبھی ہو تو کیا ہوگا. ادھر مولا نبی نے فرمایا یا علی اب تم جاؤ. سرکار نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا یا رسول اللہ لشکر لے کے جاؤں یا تنہا؟ فرمایا تنہا جاؤ. مولا علی جیسے جیسے وہاں بڑھتے جا رہے تھے وہ شہد کی مکھیاں مولا علی کے سر پہ طواف کر کر کے جنگل کی طرف جا رہی تھی, اور مولا نے تنہا جا کے وہ سارا اختیار, وہ سارا جو کہہ لیجئے قبضہ, وہ بھی جو کچھ وہاں کرنا ہوتا ہے جیتنے کے بعد, وہ جو تسلط حاصل کرنا ہوتا ہے, ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لینا ہوتا ہے, تنہا جا کے مولا لے کر آئے. اور جب واپس آئے تو نبی مکرم نے بے ساختہ فرمایا یا علی انت یعصوب الدین.
یا علی تم صرف شہد کی مکھیوں کے امیر نہیں ہو بلکہ تم دین کے بھی امیر ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اس باب میں یعصوب اس شہد کی مکھیوں کے سردار کو کہتے ہیں نا جی. وہ اس باب میں اتنے واقعات ہیں، حسین واقعات. آپ کے چہرے کی مولا علی کے فضائل سن کے جو میں تازگی دیکھ رہا ہوں نا، وہ آپ کے خون کی طہارت کی دلیل ہے. یہ جو ماں باپ نے آپ کے ذہن و دل میں علی بٹھائے ہیں نا، وہ میں تو دیکھ رہا ہوں نا چہروں پہ تازگیاں مولا علی کا ذکر سن کر. اس باب میں اور بہت ساری روایت ہیں. ایک دفعہ آ کر سرکار کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں پہاڑ کے غار میں ہزاروں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں کے چھتے ہیں، اور وہ چھتے آمادہ ہیں، بالکل اس کے اندر شہد پک چکا ہے، شہد بن چکا ہے، اور بڑی تعداد میں منوں ٹنوں بلکہ کہیں کہ شہد وہاں پر موجود ہے. سرکار نے مولا علی کو بلا کے فرمایا یا علی جا کے شہد لے کر آؤ. اور مولا اس غار کے اندر وہ سارا شہد لے کر آئے جو پھر مختلف آبادیوں میں نبی نے تقسیم کروایا، اور فرمایا کہ کیونکہ علی یہ شہد کی مکھی فی ہے شفا، اس شہد کی مکھی کا تو قرآن میں اوحینا الی النحل، قرآن مجید میں شہد کی مکھی کے اوپر اللہ وحی کرتا ہے. شہد کی مکھی کڑوے جو رس چوستی ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. کبھی اگر تجربہ کرنا ہو تو ذرا کوئی پھول چبا کے دیکھ لیجئے گا. پھول کا جو رس ہوتا ہے وہ میٹھا نہیں ہوتا، وہ کڑوا رس لیتی ہے اور اتنا میٹھا بنا دیتی ہے. تو ایک دن سرکار نے پوچھ لیا تھا کہ یہ کڑوا رس میٹھا رس کیسے بن جاتا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر اور آپ کی اولاد پہ درود پڑھتی ہوں. تو یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا ذکر ہے. ہم یہ ذکر پڑھتے ہیں جس کے بعد آپ کے اوپر درود پڑھنے کی وجہ سے یہ شہد بن جاتا ہے. تو مولا امیر المومنین کو یعصوب الدین قرار دیا. جیسے شہد کی مکھیوں کا یہ سردار یعصوب کہلاتی ہے، ایسے دین میں علی سردار ہے، علی یعصوب ہے. وَأَمِيرُهَا، اور ان کا امیر بھی علی ہے. اچھا، یہ جو یعصوب سردار مکھی ہوتی ہے نا، یہ دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے. اگر کوئی جراثیم، کوئی نامناسب بیکٹیریا لے کر آتی ہے نا کوئی مکھی، تو یہ سونگھ کر بتا دیتی ہے کہ یہ خیانت کر رہی ہے، یہ خیانت کر رہی ہے، اور اسے چھتے میں نہیں جانے دیتی، دروازے پہ ہی دو نیم کر دیتی ہے. خیانت کار کا بدلہ ہی اس کی موت ہے. اور جیسے دروازے پہ کھڑے ہو کر شہد کی مکھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون خیانت کار ہے اور کون امانت دار ہے، اور جن کو جو امانت دار ہوتے ہیں، جو اپنی امانت کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، انہیں وہ شہد کے چھتے میں جانے دیتی ہے، اور باقی اگر خیانت کار ہوتے ہیں تو اسے علیحدہ کر دیتی ہے. تو نبی فرماتے ہیں کہ میرا علی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، جسے چاہے گا جنت میں بھیجے گا، جسے چاہے گا وہاں سے رد کر کے دوزخ میں بھیج دے گا.
علی 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 علی، یہ جو ہماری گفتگو ہے نا، سب سے زیادہ اس گفتگو سے جناب زہرا راضی ہیں، سب سے زیادہ مولا علی کے تذکرے سے جو راضی ہے نا، اس لیے کہ جس نے علی کی ولایت کی خاطر جلتا ہوا دروازہ برداشت کیا، جس نے علی مولا کی ولایت کی خاطر کبھی کچھ دیر کے لیے اس موضوع پر بھی سوچیں کہ جب آ کر کچھ لوگوں نے مولا علی سے کہا کہ ہمیں نبی کی بیٹی سے ملوا دیں، ہم ان سے معافی مانگیں گے، اور مولا نے جب آ کے جناب زہرا سے فرمایا نا، تو بی بی نے فرمایا کہ یہ گھر آپ کا گھر ہے اور یہ فاطمہ آپ کی فاطمہ ہے، آپ جسے چاہیں گھر میں بلا لیں۔ پردہ آویزہ کیا گیا، یہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق پردہ آویزہ کیا گیا، اور وہ لوگ پردے کے اس طرف آ کے بیٹھے اور بی بی کو انہوں نے سلام کیا۔ بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا، پھر انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ اس روئے زمین پر اے فاطمہ زہرا، آپ سے زیادہ صاحب عظمت کوئی اور نہیں ہے، آپ نبی کی وہ دختر ہیں جن سے نبی کا پیار اور تعلق ایسا ہے کہ یہ طے ہے کہ آپ سے زیادہ باعظمت وجود اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آخری وقت تک کہتے رہے نا کہ 3 چیزوں کا مجھے دکھ ہے کہ مجھ سے یہ کام جو ہوئے، ان میں سے ایک کام جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وہ یہ کہ میں فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہوا، میں گھر میں داخل ہوا۔ تو کہا کہ وہ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم آئیں آپ کے پاس کہ آپ درگزر کریں۔ تو بی بی نے فرمایا تم نے میرے بابا نبی سے یہ حدیث سنی کہ جس سے میری فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے میری فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض۔ کہا ہم نے سنا تمہارے بابا سے، نبی نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ تو پھر آسمان کو دیکھ کے فرمایا یا اللہ گواہ رہے میں ان سے ناراض ہوں، لا تتکلم حتی توفیت، جب تک زندہ رہیں سلام کا جواب نہیں دیتی تھی، سلام کا جواب نہیں دیتی تھی۔ آپ کو مجھے پتا ہے سلام کا جواب دینا چاہیے، آپ کو مجھے پتا ہے سلام کا جواب دینا چاہیے، اور آپ کو مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ جی کیوں؟ میرا سوال ہے، تاریخ کا طالب علم ہوں، مجھ سے میرا ایک سوال ہے کہ گھر آ گئے تھے، بی بی نے کیوں نہیں معاف کر دیا؟ موٹا سا جواب یہ ہے کہ بی بی کی ناراضگی فدق کی بنیاد پر نہیں تھی، بی بی کی ناراضگی ولایت علی کی بنیاد پر تھی۔ کیا تم نے نبی نے جو غدیر میں اعلان کیا تھا وہ تم نے علی کو لوٹا دیا؟ پھر کس بات کی شرمندگی، کس بات کی معذرت، کس بات کی معافی تلافی؟ تم نے وہ چیز تو لوٹائی نہیں۔ شاید وہ مرحلہ گزر گیا ہوتا تو شاید کچھ اور منظر بنتا۔ میں اگر خلاصہ کروں تو جناب زہرا پہلی شہیدہ ہیں ولایت علی کی، جنہوں نے مولا علی کی خاطر اپنی جان دے دی۔ جناب زہرا کی جان کوئی معمولی جان ہے؟ جناب زہرا کا وجود کوئی معمولی وجود ہے؟ یہ کوئی عام عورت قربان ہوئی ہے؟ مولا علی کی ولایت، مولا علی کی امامت کے عنوان پر یہ کوئی عام خاتون قربان ہوئی ہے؟ یہ وہ بی بی قربان ہوئی ہے علی کی ولایت پر جس کی روح جب ملک الموت قبض کرنے آیا، سنی عالم دین علامہ حقی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں فلم طرز بے قبضہا، بی بی نے فرمایا میں راضی نہیں ہوں کہ ملک الموت میری روح قبض کرے۔ ملک الموت کو بی بی نے لوٹا دیا۔ ہم شاید ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ یہ والے مفاہیم ہماری حلق سے اترنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے،
ہم شاید ایسے دوستوں میں بیٹھتے ہیں ایک دم یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. قرآن میں اللہ نے روح قبض کرنے کے 2 مرحلے بتائے، یا فرشتہ روح قبض کرتا ہے، یا اللہ کہہ رہا ہے میں خود روح قبض کرتا ہوں. کوئی ایک وجود تو بتاؤ نا کہ جس کی روح اللہ نے خود قبض کی ہو. وہ وجود جس کی روح خود اللہ نے قبض کی ہے، اس وجود کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. روایت کہتی ہے، سنی عالم لکھتا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے. ان آیات کی تفسیر میں ایک سنی عالم دین علامہ حقی کہتے ہیں کہ ولم ترز بقبضھا، بی بی راضی نہیں ہوئی کہ ملک الموت میری روح قبض کرے. اور پھر فقبض اللہ روحہا، پھر اللہ نے جناب زہرا کی روح کو قبض کیا. کیسے سمجھیں گے اس بات کو؟ تو معمولی وجود ہے جو قربان ہو گئی جناب امیر المومنین کی ولایت کے اوپر. لہذا آج کی اس مجلس میں شاید سب سے زیادہ خوش ہونے والا وجود کہ ہاں مجھ پہ دروازہ ضرور گرا، میرے بچوں کو ضرور رلایا گیا. ذرا تصور کریں نا، ڈاکٹر لاہور کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے اب سے 6 سال پہلے اعتراض کیا تھا آپ لوگوں پر، ہمارے اوپر، کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، کچھ نہیں ہوا ایسا. تو اس فقیر نے، آپ کے سامنے جو فقیر بیٹھا ہے، اس فقیر نے 36 کتابیں کھول کھول کے دکھائی تھی کہ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب زہرا کے ساتھ کیا ہوا. اور پھر میری اطلاع میں ہے کہ انہوں نے پھر ایک اور اجلاس بٹھایا تھا کہ اس کا جواب لکھا جائے. تو پھر ان کے ساتھیوں نے کہا کہ پہلے ہی اس مسئلے کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اب اگر آپ نے جواب دیا تو پھر جواب کا جو جواب آئے گا وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا. لہذا خاموشی اختیار کریں. میرا دل کہہ رہا ہے آج آپ کو اس کیفیت میں دیکھ کے جناب زہرا دعا دے رہی ہوں گی، کاش تم 1400 سال پہلے ہوتے، علی تنہا نہ ہوتا، علی اکیلا نہ ہوتا، علی کو جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے، میرا علی تنہا نہ رہتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور جب جناب زہرا کو قبر کے حوالے کر دیا نا مولا علی نے، تو جناب سلمان فارسی سے فرمایا، سلمان حسن و حسین کو تم گھر لے جاؤ، میں سیدہ کی قبر پر ساری رات بیٹھوں گا. مولا علی شب اول قبر جناب زہرا کی قبر پہ ساری رات بیٹھے ہیں. اور جب دیکھا نا سلمان دور ہو گئے ہیں، حسنین کو لے کر چلے گئے ہیں، شاید حسنین کے سامنے یہ ساری گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے تھے مولا کہ کم سن بچے ہیں، کم سن بچے ہیں، یہ چلے جائیں تو پھر زہرا سے بات کروں. تو جب چلے گئے نا تو جناب زہرا سے جو گفتگو کی ہے نا، اس میں ایک جملہ یہ کہا، اے فاطمہ آج علی تنہا ہو گیا، اب علی کا کوئی مونس و مددگار نہیں رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئیں، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے. ابھی تو میں نے آج کی نسبت سے مصائب کا آغاز نہیں کیا، آج شب شہادت ہے، کل زینب ایک بار اور یتیم ہو جائے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ماں زہرا کی شہادت کے بعد مولا علی نے بچوں کو ماں بن کے پالا. شاید حسنین کو اور جناب زینب ام کلثوم کو احساس نہیں ہونے دیا کہ تمہاری ماں مر گئی ہے، مگر جب علی دنیا سے جائیں گے تو اب زینب کا کوئی سہارا نہیں رہا، حسن و حسین بے پدر ہو جائیں گے. مولا امیر المومنین، یہ جو آج کا دن گزرا ہے نا، اس دن میں امیر المومنین کی کیفیت یہ ہے کہ ساسا ابن سوہان کہتے ہیں کہ جب میں ملنے کے لیے گیا تو مولا کی پیشانی پر جو پیلا رومال بندھا ہوا تھا، زرد رومال بندھا ہوا تھا، اس رومال کے رنگ میں اور علی کے چہرے کے رنگ میں فرق نہیں تھا. تو میں نے حسن مجتبیٰ سے کہا، اجرکم اللہ، اے میرے مولا، طبیب کیا کہتا ہے؟ بتایا کہ طبیب نے کچھ دوا دی ہے اور آج طبیب اپنی دوا کو تبدیل کرنے آ رہا ہے. ساسا ابن سوہان کے ہوتے ہوئے، شاید ساسا ابن سوہان کے ہوتے ہوئے طبیب آیا اور طبیب نے ایک عمل انجام دیا جو کتابوں میں لکھا ہے، مگر مجھے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے بیان بھی نہیں کر رہا. اس نے امیر المومنین کا ایک انداز سے معائنہ کیا زخم کا، اور جب زخم کو دیکھ لیا نا، ایک طریقے سے دیکھ لیا، تو کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے امامہ اتارا، ہاتھ میں لیا
اور امیر المومنین سے کہا علی وصیتیں فرمائیں، علی وصیتیں فرمائیں۔ اور یہ کہہ کر امیر المومنین کو یہ کہہ کر امام حسن کی طرف دیکھا اور امام حسن سے کہا اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو شاید زہر کا اثر کم ہو جائے اور علی چند دن اور ہمارے درمیان رہ جائے۔ یہ تو طے ہو گیا ہے کہ علی شہید ہو جائیں گے، علی دنیا سے چلے جائیں گے، مگر اگر انہیں دودھ پلایا جائے، زیادہ سے زیادہ دودھ پئیں تو اس سے زہر کے اثر کم ہوگا اور چند دن زیادہ ہمارے ساتھ رہ پائیں گے۔ روایت کہتی ہے ابھی یہ طبیب نے مشورہ ہی دیا تھا کہ کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئے، غلام باہر دیکھنے گیا، روتا ہوا اندر آیا اور امام حسن سے کہا کہ مولا ذرا دروازے پر آ کر دیکھیے۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں کوزے لیے اپنے مولا کے لیے دودھ لے کر آئے، ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کیسے غم نہ لائے، حوصلہ کیجئے، حوصلہ کیجئے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ میرے مولا نے وصیتیں فرمائی، ساری اپنی کائنات امام حسن کے حوالے کی، اور پھر امام حسن سے فرمایا کونا للظالم خصما، اے حسن حسین دونوں ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا، وللمظلوم ہونا، اور ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنا۔ اور بیٹا حسن دیکھو اللہ اللہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا خیال رکھنا، بیت اللہ کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا۔ اے میرے بیٹا حسن اپنے نانا کی امت کا خیال رکھنا۔ ایک طویل آپ نے وصیت فرمائی اور اس کے بعد سب کچھ امام حسن کے حوالے کیا، حتیٰ ایک ایک نام لے کر کہ حسن یہ تمہارے حوالے، حسن یہ تمہارے حوالے، حسن یہ تمہارے حوالے، سب کچھ امام حسن کے حوالے کر دیا۔ سب کا نام لیا مگر حضرت عباس کا نام نہیں لیا۔ تو بزرگ علماء نے یہ مصائب پڑھے ہیں، جی اتقیاء نے، محتاط لوگوں نے یہ مصائب پڑھے ہیں کہ اچانک ایک رونے کی آواز بلند ہو۔ امیر المومنین نے جب رونے والے کو ڈھونڈا تو کیا دیکھا کہ ام البنین بی بی رو رہی ہیں۔ فرمایا بی بی تم ایسے کیوں روئی ہو؟ کہ مولا میرا عباس کس کے حوالے کیا؟ تو آواز دے کر کہا حسین کو قریب بلایا جائے۔ امام حسین کے حوالے حضرت عباس کو کیا۔ حسین عباس تمہارے لیے ہے اور عباس تم حسین کے حوالے ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ جو آج کا دن آیا ہے ظاہراً یہی دن تھا، اس دن کی افطاری مولا نے فرمایا میرے خاندان کے سارے لوگ میرے گھر میں افطاری کریں۔ مولا کی شہادت ہو جائے گی کل صبح۔ مولا نے اس ایک دن کی پہلے کی شاید افطاری میں اب بہویں بیٹھی ہیں، پوتے پوتیاں بیٹھے ہیں، نواسے نواسیاں بیٹھی ہیں، مولا کے سامنے دسترخوان، مولا امام حسن کے گھر میں، بڑے بیٹے کے گھر میں دسترخوان لگا ہوا ہے، مولا بستر کے اوپر ہے، مولا بستر کے اوپر ہے، سب بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں کہ اچانک آواز دے کر کہا بیٹا حسن مجھے بٹھاؤ، میں اٹھ کے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ سب بیٹوں نے آگے بڑھ کے سہارا دیا، تکیہ لگایا، مولا کو بٹھایا، فرمایا میرے سامنے پانی بھی لاؤ، کھانا بھی لاؤ۔ اب کھانا اور پانی تو علی بن ابی طالب ایسا لے نہیں رہے، لیکن حکم ہے، مولا کا فرمان ہے، مولا کہہ رہے ہیں، سامنے کھانا بھی رکھ دیا لا کر، پانی بھی رکھ دیا۔ جب کھانا اور پانی اپنی آنکھوں کو کھول کے دیکھا رکھا ہے تو فرمایا حسین کہاں ہے؟ تو برابر سے آواز آئی بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا اور امام حسین کے منہ میں دیا، اپنے ہاتھ سے پانی کا کوزہ اٹھا کر حسین کو چند گھونٹ پانی پلائے اور فرمایا تمہاری ماں کی وصیت تھی میرے حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس عزادارو، گریہ ہو گیا، مگر میرا دل کہہ رہا ہے ایک مرحلہ اور میرے ساتھ آ جائیے۔ مولا نے وصیتیں فرمائیں، امام حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک مرتبہ کچھ دیر کے بعد کہا بیٹا حسن تمہارے نانا رسول اللہ آ رہے ہیں، اور آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا بیٹا ذرا سنبھل کے بیٹھنا، تمہاری ماں بھی آ گئی ہے۔ اور پھر آواز آئی انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امیر المومنین دنیا سے اٹھ گئے، زمین اور آسمان کا مولا دنیا سے اٹھ گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیمون۔